ملا اس قید سے آخر مسلمانوں کو چھٹکارا، اسی انداز سے بہنے لگی تبلیغ کی دھارا۔ روایت ہے کہ 10واں سال تھا عہد نبوت کا کہ ٹوٹا آخری رشتہ بھی انسانی حمایت کا۔ ابو طالب سدھارے جانب ملک عدم آخر، اٹھا سر سے چچا کا سایہ لطف و کرم آخر۔ وہ المسلمی جو مادر گیتی کی عزت ہے، وہ المسلمی قدموں کے نیچے جس کے جنت ہے۔ ختیجہ طاہرہ یعنی نبی کی باوفا بی بی، شریک راحت و اندو، پابند رضا بی بی، دیار جاودانی کی طرف راہی ہوئیں وہ بھی، گئیں دنیا سے آخر سوئے فردوس بری وہ بھی۔ یہ بی بی تھی وہ ہمدرد یتیمی تھے محمد کے، یہ دونوں غم گساران قدیمی تھے محمد کے۔ مشیت کو مگر مد نظر تھی شان یکتائی، محمد کی یہ تنہائی ہی تھی سامان یکتائی۔ قریش اس وقت تک نام ابو طالب سے ڈرتے تھے، عرب کے لوگ ان کے مرتبے کا پاس کرتے تھے۔ ابو طالب کے اٹھ جانے سے ڈر جاتا رہا دل سے، یہ ہستی ایک سپر تھی ہٹ گئی مد مقابل سے۔ غلامان محمد تھے حبش کے ملک میں اکثر، یہاں مکے میں چند افراد تھے یاران پیغمبر۔ دکھائی اور سرگرمی پے تبلیغ سرور نے، تو باطل آخری کوشش کے منصوبے لگا کرنے۔ وہ ہادی جو نہ ہو سکتا تھا غیر اللہ سے خائف، چلا ایک روز مکے سے نکل کر جانب طائف، دیا پیغام حق طائف میں، طائف کے رئیسوں کو، دکھائی جن سے روحانی کمینوں کو خسیسوں کو۔ نبی کے ساتھ یہ بدبخت پیش آئے رعونت سے، جو سرکردہ تھا ان میں بول اٹھا فرتے حقارت سے۔ اگر اللہ تجھ ایسوں کو نبی پاک کرتا ہے تو گویا پردہ کعبہ کو خود ہی چاک کرتا ہے۔ کہا ایک دوسرے نے واہ وہ بھی ہے خدا کوئی، پیغمبر ہی نہیں ملتا جسے تیرے سوا کوئی۔ ظرافت کی ادائے تن سے ایک تیسرا بولا، نہایت بھانک پن سے سانپ نے گویا دہن کھولا۔ اگر میں مان لوں تم کر رہے ہو راست گفتاری، تو ہے تم سے تخاطب میں بھی گستاخی بڑی باری۔ اگر تم جھوٹ کہتے ہو تو ڈرنا چاہیے تم سے، مجھے پھر بات بھی کوئی نہ کرنا چاہیے تم سے۔ یہ تانے سوکیانہ سن کے بھی ہادی نہ گھبرایا، اٹھا اور اٹھ کے اطمینان و آزادی سے فرمایا کہ حق پر دل نہیں جمتا تو اچھا خیر جانے دو، یہ پیغام ہدایت شہر والوں کو سنانے دو۔ یہ کہہ کر شہر کی جانب چلا اسلام کا ہادی، سنایا قیدیان لات کو پیغام آزادی۔ مگر بھڑکا دیا لوگوں کو ان تینوں شریروں نے، دکھائی شیطنت شیطان کے سچے مشیروں نے۔ بڑے انبوہ در انبوہ پتھر لے کے دیوانے، لگے می پتھروں کا رحمت عالم پہ برسانے۔ وہ ابر لطف جس کے سائے کو گلشن ترستے تھے، یہاں طائف میں اس کے جسم پر پتھر برستے تھے۔ وہ بازو جو غریبوں کو سہارا دیتے رہتے تھے، پیاپے آنے والے پتھروں کی چوٹ سہتے تھے۔ وہ سینہ جس کے اندر نور حق مستور رہتا تھا، وہی اب شک ہوا جاتا تھا، اس سے خون بہتا تھا۔ فرشتے جن پہ آ کر جبین شوق رکھتے تھے، وہ پائے نازنین زخموں کی لذت آج چکھتے تھے۔ جگہ دیتے تھے جن کو حاملان عرش آنکھوں پر، وہ نالین مبارک خاک و خون سے بھر گئیں یکسر۔ بشر کی عیب پوشی کے لیے جس کو اتارا تھا، بشر کی چیرہ دستی سے وہ دامن پارا پارا تھا۔ زمین کا سینہ شک تھا اور فلک کا رنگ رخ فق تھا، کہ ساری عمر کا حاصل شکار جور ناحق تھا۔ حضور اس جور سے جب چور ہو کر بیٹھ جاتے تھے، شکی آتے تھے، بازو تھام کر اوپر اٹھاتے تھے۔ اسی مہمان نوازی کا نمونہ پھر دکھاتے تھے، خدائے قاہر و قہار کا صبر آزماتے تھے۔ یہ جسمانی عقوبت اس پہ ترہ رنج روحانی، خدا پر مضحکہ کرتے تھے یہ بیداد کے بانی۔ کوئی کہتا تھا آپ اعجاز اپنا کوئی دکھلائیں،
कम अज कम ये तो हो हम पर ये पत्थर ही पलट आए। कोई कहता था तुम पर से बला क्यों हट नहीं जाती, हमारे गर्क होने को ज़मीन क्यों फट नहीं जाती। कोई कहता था मैं ऐसे खुदा से डर नहीं सकता कि जो अपने पैगंबर की हिफाजत कर नहीं सकता। गर्ज ये बानियान शर, ये फर्जंदान तारीकी नबी पर मश्क करते जा रहे थे संगबारी की। मगर इस रंग में जब तक ज़बान देती रही यारा, दुआए खैर ही करता रहा अल्लाह का प्यारा। बिलाखिर जान कर बेजान इन लोगों ने मुंह मोड़ा, लहू में इस वजूद पाक को लिथड़ा हुआ छोड़ा। गुलामे बावफा ज़ैद इब्ने हारिस ढूंढता आया, मताए नूर को ताइफ से कंधों पर उठा लाया। हदे नखला में आ पहुंचा बहाले खस्ता व गमगी, वहाँ चश्मे पे लाकर जख्म दोए पट्टियाँ बांधी। कहा सरकार इन लोगों के हक में बद्दुआ कीजिए, शिकायत इस जफा व जोर की पेशे खुदा कीजिए। ज़मीं को हुक्म दीजिए इन लईनों को हड़प कर ले, इसी का बोझ हैं ये लोग, इनको पेट में भर ले। फलक को हुक्म दीजिए फट पड़े इन कीनाकारों पर, बजाय आब बरसे आग ताइफ की बहारों पर। जनाबे रहमतुल लिल आलमीन ने हंस के फरमाया कि मैं इस दहर में कैरो गज़ब बनकर नहीं आया। अगर कुछ लोग आज इस्लाम पर ईमान नहीं लाते, खुदाए पाक के दामाने वहदत में नहीं आते, मगर नस्लें ज़रूर इनकी उसे पहचान जाएंगी, दरे तौहीद पे एक रोज़ आकर सर झुकाएंगी। मैं इनके हक में क्यों कहरे इलाही की दुआ मांगूं, बशर हैं बेखबर हैं, क्यों तबाही की दुआ मांगूं। ये फरमाकर नबी ने हाथ उठाकर एक दुआ मांगी, खुदा का फजल मांगा, खुए तस्लीम और रज़ा मांगी। दुआ मांगी इलाही कौम को चश्मे बसीरत दे, इलाही रहम कर इन पर, इन्हें नूरे हिदायत दे। जहालत ही ने रखा है सदाकत के खिलाफ इनको, बेचारे बेखबर अनजान हैं, कर दे माफ इनको। फराखी हिम्मतों को रोशनी दे इनके सीनों को, किनारे पर लगा दे डूबने वाले सफीनों को। इलाही फजल कर कोसारे ताइफ के मकीनों पर, इलाही फूल बरसा पत्थरों वाली ज़मीनों पर।